بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی حدیث صحیح بخاری 6273 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آج سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک اور والدین کی نافرمانی۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اور والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیات جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات میں دوسروں کو بھی شامل کرنا، وہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مشرک مر جائے گا، شرک کی حالت میں مر جائے گا، روز محشر میں اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ یہ گناہ عظیم ہے۔ اور اللہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں والدین کی نافرمانی کو شرک کے برابر کا گناہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک والد کی شکایت لے کے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ میرا والد میرے مال کو ناجائز خرچ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے والد کا ہے، کیونکہ اس نے تمہاری پرورش کی۔ آج تم اس مقام پہ، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس مقام پہ آج تم اپنے والد کی وجہ سے ہو۔ اور وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ شرک کے برابر کے گناہ کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کسی امتحان میں ہی نہ مبتلا ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری زبان کی حفاظت فرمانا کہ ہم والدین کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آئیں، اچھی گفتگو کریں اور ہمیشہ تیری ذات میں کسی کو شامل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔